الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں تو مباش اصلا کمال اینست بس رو درو گم شو وصال اینست بس کار سازے کار ماں
درکار ماں، فکر ماں درکار ماں، آزار ماں۔ حمد و صلات کے بعد امام عالی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام حسین کی شہادت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت عطا فرمائی جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سرکار دو عالم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تکمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کمالات سے نوازا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا دم، ید بیضا موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا رکھتے ہیں۔ آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری، وہ کمالات جو تمام انبیاء کرام کو تو نے عطا فرمائے، وہ تمام کے تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اندر رکھ دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری۔ وہ کمالات جو تمام انبیاء کرام رکھتے تھے، وہ تنہا آپ کی ذات مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ ایسا کوئی کمال نہیں جو حضور کی ذات کے اندر موجود نہ ہو۔ آپ جامع کمالات اور جامع الصفات ہیں۔ تمام صفات، تمام کمالات آپ کی ذات کے اندر موجود ہیں، سوائے
شہادت کے کہ آپ کو بظاہر شہادت کا کمال نہیں ملا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ شہادت کے مقام پر فائز ہو جاتے تو اسلام کا نقصان تھا، لوگ اسلام چھوڑ دیتے، نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکتا، کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ پھر بھی شہادت کا ابتدائی نقطہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا ہوا، ایک ہے سری شہادت، چھوٹی شہادت، وہ یہ ہے کہ زہر دے کر کسی کو شہید کیا جائے، یا آگ میں جلا کر شہید کیا جائے۔ ایک ہے شہادت کبریٰ کہ میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے تلوار یا دھاردار آلے سے کسی کو شہید کیا جائے۔ سری شہادت کی ابتدا خیبر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک یہودی عورت نے بکری کے گوشت کے اندر زہر ملا کر دے دیا۔ آپ تھے، ایک دوسرے صحابی تھے، اس نے ایک بوٹی کھائی، آپ کو گوشت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر زہر ملا دیا گیا ہے۔ تو آپ نے دوبارہ نہیں کھایا، مگر اس زہر کا اثر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود پاک میں ساری زندگی موجود رہا، یہاں تک کہ جب آپ مرض وفات میں مبتلا تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ وہ خیبر کے زہر کا اثر وقتاً فوقتاً ہوتا تھا، لیکن اب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میری رگے جان کو کاٹ دے گا۔ جہری شہادت کی ابتدا جنگ احد کے اندر ہوئی کہ آپ کا دندان مبارک شہید کیا گیا، آپ کے دانت کا کچھ حصہ شہید ہوا، خون بہا، مگر اللہ تعالیٰ نے
ظاہری شہادت سے محفوظ رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی آپ کو بچائے رکھا، اور شہادت کا یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین شہید کربلا اور امام حسن کے ذریعے پورا فرمایا۔ سری شہادت، امام حسن کو زہر دیا گیا اور اس زہر سے آپ شہادت سری کے منصب پر فائز ہوئے، اور جہری شہادت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ امام حسین شہید کربلا کی شہادت نہایت ہی دردناک شہادت ہے، اتنی دردناک شہادت کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اور یہ وہ شہادت ہے کہ جس کا اعلان پہلے سے کر دیا گیا تھا۔ آپ کی پیدائش کے وقت مشہور ہو چکا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مٹی لا کر دی، فرمایا کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، اور جبریل امین نے مجھے لا کر دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے، خون بن جائے، تو سمجھ لو کہ میری شہادت ہو چکی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، لیکن آپ نے کبھی یہ دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ امام حسین شہید کربلا کو محفوظ کر دے اس آزمائش سے، کیونکہ شہادت کا جو درجہ ہے، شہادت کا جو مقام ہے، اس کا حصول اس کے بغیر ممکن نہیں تھا، ورنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دعا کر دیتے، بی بی فاطمہ علی المرتضیٰ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دربار میں ہاتھ اٹھا دیتے تو یہ آزمائش دور ہو سکتی تھی، لیکن شہادت کا مقام بہت بڑا مقام ہے، لوگ اس کے لیے تمنائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تکمیل حسنین کریمین کی شہادت سے ہوئی ہے۔ یزید جب تخت پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مدینہ منورہ میں تھے، ان سے بیعت لینے کی تدبیریں سوچیں۔ امام حسین کو جب معلوم ہوا تو آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور مکہ مکرمہ میں آپ تشریف فرما ہوئے تو کوفے والوں کی طرف سے خط آئے کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور امامت عظمیٰ کا یہ درجہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ امام حسین شہید کربلا نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ تم جا کر وہاں حالات دیکھو۔ جب وہ گیا تو ہزاروں آدمیوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، اور انہوں نے خط لکھا امام حسین شہید کربلا کو کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ امام حسین شہید کربلا نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو سب نے منع کر دیا کہ کوفی بے وفا لوگ ہیں، وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ نہ جائیں۔ مگر آپ کی شہادت مقدر تھی، اور آپ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے، لہذا آپ 72 نفوس قدسیہ کو لے کر میدان کربلا میں پہنچے، اور وہاں جا کر جام شہادت نوش کیا۔ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہایت ہی انوکھی شہادت ہے۔ آپ نے جب جام شہادت نوش کیا تو اس وقت آپ کا روزہ تھا، دنیا والے پانی سے کھجور سے روزہ افطار کرتے تھے، آپ نے خون سے روزہ افطار کیا۔ جمعے کا دن تھا، آپ نے کہا مجھے نماز پڑھنے دو، تو نماز کے لیے طہارت وضو پانی سے کی جاتی ہے، پانی تو ان پر بند کر دیا گیا تھا، پانی نہ ہو تو تیمم کیا جاتا ہے۔ میدان کربلا آپ کے خون سے سرخ ہو چکا تھا، آپ نے اسی خون آلود مٹی سے تیمم کیا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں سر بسجود ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو قبول فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا بلند درجہ اور مقام عطا فرمایا۔ تمام شہداء کرام مشہد ملائکہ ہوتے ہیں، جب وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں
تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور امام حسین شہید کربلا جب شہید ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، تو آپ مشہد ملائکہ اور مشہد مصطفیٰ ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے، گرد و غبار کے آثار تھے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس کے اندر خون تھا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہاں سے تشریف لائے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں میدان کربلا سے آیا ہوں، اور شہداء کربلا کا یہ خون ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا دردناک واقعہ ہے۔ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اور قیامت تک ان کی شہادت کے تذکرے ہوں گے، اور ہر سال اس مہینے کے اندر غم حسین کے اندر لوگ روئیں گے۔ پیاسے جام شہادت کو نوش کیا، اپنے بیٹوں کو میدان کربلا میں شہید کیا، مگر قیامت تک ان کے نام کی سبیلیں لگی گی، اور لوگ سیراب ہوتے رہیں گے۔ جتنا خوارج امام حسین شہید کربلا کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اتنا ہی آپ کا درجہ اور آپ کا مقام بلند ہوتا ہے، اور ہر سال پہلے سے زیادہ امام حسین شہید کربلا کی شہادت کا بیان ہوتا ہے، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور امام حسین شہید کربلا کی دن منایا جاتا ہے۔ چونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا تتمہ ہے، حضور علیہ السلام کو شہادت کا درجہ امام حسین اور امام حسن کی شہادت سے ملا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت میں آپ کو شہادت عطا فرمائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، ناف سے لے کر اوپر والا دھڑ اور ناف سے لے کر نچلا دھڑ امام حسین کا حضور علیہ السلام کے مشابہ تھا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہیں اور میں امام حسین سے ہوں۔ شہادت کا درجہ حاصل کیا اور امر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر شہید ہو گئے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تو جس طرح شہدائے کرام زندہ ہیں
اپنی قبروں کے اندر ان کی اجسام بھی محفوظ ہیں، اسی طرح انبیاء کرام وہ بھی زندہ ہیں اور ان کے اجسام بھی محفوظ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شہداء کی طرح انبیاء کرام کے اجسام بھی محفوظ ہوتے ہیں، کیونکہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پر ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ زمین پر حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے اجسام کو نقصان پہنچائیں اور ضائع کریں۔ اسی طرح وہ لوگ جو ساری زندگی شیطان اور نفس کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے اس جہان فانی کو چھوڑ گئے، وہ بھی شہید ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے اور ان کے اجسام بھی وہ بھی زندہ ہیں اور انہیں بھی شہیدوں کی طرح رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین شہید کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔